وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 93، درس نمبر 571۔ آج کا موضوع، کیا ہم سب سے بڑے ظالم ہیں؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ آیات کی دہرائی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور ویسی ہی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بابرکت، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 93۔ ومن اظلم، اور کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، او قال اوحی الیہ، یا یہ کہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس پر وحی نہ اتری ہو۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور جو کہے کہ میں بھی ایسی چیز اتار سکتا ہوں جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر تم دیکھو کہ جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھانے والے ہوں گے، أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو نکالو، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت کا عذاب ملے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس سبب سے کہ تم اللہ پہ جھوٹی باتیں کہتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اس کے احکامات کو ماننے سے تکبر کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ انعام ہے اور مرکزی مضامین آپ کو معلوم ہے اس کے توحید کے ہیں، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ توحید ہماری زندگی میں، ہماری زندگی کی کامیابی اور ناکامی میں توحید کے ماننے یا نہ ماننے کا بنیادی حصہ ہے، بلکہ انسان کی کامیابی کی تمام تر بنیاد توحید پر کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی توحید کو ماننے سے آپ یا جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں، یا نہ ماننے سے آپ دوزخ میں جا سکتے ہیں۔
یہ توحید ایسی ایک چیز ہے. اور دیکھیں توحید کا میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے مطلب سمجھا نہیں ہے توحید کا. اصل توحید یہ ہے کہ آپ مان لیں کہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا آپ حکم مانیں یا اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. کیونکہ ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم جو ہے یہ تو وہ صرف اللہ کا ہے. زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں گے آپ تو کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اپنی مرضی سے آپ نے زندگی گزاری تو آپ پھر ناکام ہوں گے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں. یہ یعنی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ اس کا آپ نے پڑھا کہ اس میں سب سے زیادہ ظالم کون ہے، یعنی یہ اس کا بنیادی طور پہ موضوع ہے، اور ان سے سلوک کیا جائے گا. تو اس میں ایک یعنی دیکھیں میں آپ کو اپنے الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ ظالم وہ ہے سب سے پہلے نمبر پہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. اس کی میں ابھی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کرتا ہوں. دوسرا ظالم وہ ہے کہ جو یہ کہے کہ میں جو اللہ نے کلام نازل کیا ہے اس طرح کا کلام میں بھی نازل کر سکتا ہوں. نہیں، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مجھ پہ وحی ہوئی ہے یا مجھ پہ وحی ہوتی ہے. یہ دوسرے نمبر پر، یہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے. تیسرے نمبر پر وہ جو یہ کہے کہ میں بھی ایسا کلام نازل کر سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو یہ تین لوگ جو ہیں یہ سب سے زیادہ ظالم ہیں. اب یہ انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ کون کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے، یعنی وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے. اب اس میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ دیکھیں اللہ پہ جھوٹ باندھنا کا مطلب کیا ہے. تو آپ سیاق و سباق سے اس کا قرآن کے دیکھیں، جب بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو سیاق و سباق سے علیحدہ نہ کیا کریں مضمون کو، اس کے ذریعے آپ سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ اس کی سیاق سباق آپ کو معلوم ہے کہ آگے اور پیچھے مضمون کیا آ رہا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے یعنی آیت کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کا یعنی اس آیت کا پچھلے آیت سے کوئی لفظی رابطہ ہے اور اصل رابطہ ہے. تو یہ دیکھیں سورت یہ آیت کے آغاز میں واو آیا ہے. واو کا مطلب اور، بعض اوقات فے آتا ہے فمن ازلم. تو اس طریقے سے جب الفاظ آ جائیں تو اس کا گزری ہوئے مضمون سے بالکل رابطہ ہوتا ہے. یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، ومن ازلم، اور کون ہے زیادہ ظالم. اور اس طرح مختلف الفاظ آتے ہیں لیکن میں اسی وقت آپ کو بتاتا رہتا ہوں. تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ مضمون شروع ہوا ہے وما قدر اللہ حق قدر سے، کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی. اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا. اب یہ جملہ جو ہے یعنی یہ اس کی بنیاد پہ جو ہے پھر یہ آپ آج جو آپ کا سبق ہے 93 نمبر ومن ازلم، یعنی اس پہ اس کے ساتھ تعلق ہے. اب اس میں جو آج ہم نے پڑھا ہے کہ بھئی ومن ازلم، کون ہے زیادہ ظالم جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. دیکھیں بات میں آپ کو اپنی زبان میں اور آپس میں بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے سمجھنے کے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ کون باندھ رہا ہے، یہ ہم ہیں.
یہ میں نے آپ کو گزشتہ جو اس آیت نمبر 92 ہے اس میں نے آپ کو تفصیل کی تھی. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کچھ نازل نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ قرآن ہی ہے جس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. یہ قرآن ہی ہے جس کو ہم کتاب ہدایت نہیں سمجھتے، اور ہم نے تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ، اور اپنی مرضی سے ہی ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو در حقیقت زبان حال سے ہم اللہ پہ ایک جھوٹ باندھ رہے ہیں، جیسے کہ آیت نمبر 92 میں تھا، اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے تو کسی انسان پر کچھ نازل ہی نہیں کیا، اور ہم یہ زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا یقین یہ ہے، یقین کی حد تک ہے یہ بات کہ قرآن قابل عمل نہیں ہے. اور ایسا میں نے اپنے کانوں سے میں سنتا رہتا ہوں، جب میں لوگوں کو یہ قرآن سناتا ہوں تو وہ مجھ سے بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھئی اس آپ جو کہہ رہے ہو اس پہ تو عمل ہو ہی نہیں سکتا آج کے دور میں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. یعنی قرآن ان کے خیال میں ناقابل عمل ہے، وہ زبان سے تو نہیں کہتے لیکن اتنا ہی کہتے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. دیکھیں قرآن کتاب ہدایت ہے، اور بات ہو رہی ہے، تمام بات ہو رہی ہے اس آیت نمبر 93 میں، ساری بات وحی کی ہو رہی ہے. او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سانزل ما انزل اللہ. یہ یعنی اس آیت میں ساری بات جو ہے وہ کلام الہی کی ہو رہی ہے اور اللہ پہ جھوٹ باندھنے کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا تعلق بھی وہی ہے، یعنی گزشتہ آیت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. اب دیکھیں میں آپ کو بلا کسی مضمون میں الجھانے کے آپ کو میں سیدھی بات کہتا ہوں، ہم ہیں یہ سب سے بڑے ظالم ہم ہیں. اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ مسلمان. اور ہم اپنے یعنی ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہمارا مسلمان کا. آج ہم خود اپنے سب سے زیادہ دشمن بنے ہوئے ہیں، اپنی عاقبت کے، اپنی دنیا اور آخرت ہم نے تباہ و برباد کر لی ہے اس کہنے سے، اس ماننے سے کہ اللہ پہ ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں. قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن ایک ضابطہ حیات ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ کی رضا ہے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں. دیکھیں یہ باتیں مجھے بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ ہر وقت اتنی میں تفصیل کرتا رہتا ہوں، اور قرآن میں بھی ظاہر ہے کہ قرآن ہے تو قرآن میں ایک آیت ہے تو ہم اس کی تفصیل کر رہے ہیں، لیکن یہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں پے در پہ ہمیں بتاتا رہتا ہے. افسوس یہ ہے اب جو آیت اور یہ تمام مضامین خاص طور پہ سورہ انعام کا آپ دیکھیں، بعض جو کتابیں تفسیر میں آپ دیکھیں کہ یہ توحید کے مضامین ہیں، یہ کافروں کے لیے ہیں، یہ مشرکوں کے لیے ہیں. یہ مطلب آپ دیکھ لیں، خود ہی کتابوں میں دیکھ لیں. میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر رہا ہوں، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں جو اس آیت کی تفسیر میں لکھی گئی ہیں، الا ماشاء اللہ سب میں یہ نہیں ہوگا کہ بھئی یہ ہم مسلمانوں کے لیے، یہ آیت میرے لیے ہے یا آج کے مسلمان کے لیے. سب سے بڑا جھوٹ ہم باندھ رہے ہیں. مسلمان، آج کا مسلمان یہ سب سے بڑا دشمن ہے اسلام کا اور معاذ اللہ قرآن کا اور نبی کے طریقے کا. یہ جھٹلا رہا ہے اپنے، آج کا مسلمان اپنے عمل سے رسول کی زندگی کو جھٹلا رہا ہے، دین کو جھٹلا رہا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے. سورہ معون کے شروع کی آیت ہے نا. بہرحال تو یہ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. تو دیکھیں من اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا،
اور میں نے آپ کے سامنے جو اس کی تفسیر پیش کی ہے تو اس کے مطابق تو آج کا مسلمان سب سے بڑا ظالم ہے اللہ اس آیت کی روح سے. اور ظاہر ہے یعنی ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو نظریہ ہے زندگی کے بارے میں، یہ بالکل کھلے طور پہ اپنے اوپر ظلم کے مصداق ہے. ظالم ظلم اپنے اوپر کرتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. آج کا مسلمان، ہم جو بھی قرآن کو کتاب ہدایت نہیں تسلیم کرتا، ظاہر ہے کہ یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. قرآن تو کتاب رحمت ہے، اور قرآن تو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. لیکن اگر آپ اس کو نہیں مانتے اور قرآن کے مطابق آپ زندگی نہیں گزارتے تو آپ اپنے دشمن ہیں. آپ کا راستہ، آپ گمراہ ہیں، آپ بھٹک گئے ہیں. آپ قرآن کے علاوہ کوئی راستہ آپ نے تلاش کر لیا ہے، اور وہ راستہ دنیا کا راستہ ہے. قرآن آپ کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن تو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. بہرحال تو دیکھنا ہوگا آپ نے، اور سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. یہ کون؟ یہ ہم ہیں. باقی دو گروہوں میں تو ہم شامل نہیں ہیں، یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں. او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء. ایک طریقے سے اس گروہ میں بھی ہم شامل ہو سکتے ہیں. او قال اوحی الی، یا کوئی یہ کہے کہ مجھ پہ وحی کی جاتی ہے لیکن اس پر کوئی وحی نہ اتری ہو، یہ بھی شخص ظالم ہے. اب دیکھیں، بات کو میں توڑ مروڑ نہیں رہا، لیکن ہم جو زندگی آج جو بھی مسلمان ہیں اپنے آپ کو ہدایت یافتہ جانتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کافر ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں کافر ہوں یا مشرک ہوں، آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں. اور ہر شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہے اور راہ ہدایت پر سمجھتا ہے. اور وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کے الفاظ ہیں. دیکھیں میں آپ کو قرآن ہی سے بات کر رہا ہوں، قرآن سے ادھر ادھر نہیں ہٹ رہا. گمان یہ کرتے ہیں. ایک وہ آیت میں آپ کے سامنے پیش بھی کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور گمان یہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. يُحْسِنُونَ صُنْعًا. آج اب ہماری دیکھیں، تھوڑا سا توجہ دیں اب میری بات کو. کہ ہماری اس بات میں تو آپ کو اختلاف نہیں ہوگا کہ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، اور ہماری ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے. دنیا اور دنیا، اینڈ دیٹس آل. تو اب دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور ایسے لوگ جو سب سے زیادہ نقصان میں ہیں، جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے گم ہو گئی، وہ یہ گمان کرتے ہیں ہم کوئی راہ ہدایت پہ ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک انسان نے دنیا کا عاجلہ کا ارادہ کر لیا اور دنیا ہی کے لیے اس کی زندگی گزرنے لگی اور کچھ سوچ نہیں ہے. اللہ کی یاد سے اس کا دل حقیقت میں غافل ہے. اگرچہ ہاتھ میں اس نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، لیکن رخ اس کا دنیا کی طرف ہے. مقصود دنیا ہے، محبوب اس کی دنیا ہے، مطلوب اس کو دنیا ہے، لیکن ہاتھ میں تسبیح ہے، 5 وقت کا نمازی ہے اور تہجد گزار بھی ہے. کہہ لیں تہجد گزار بھی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ کر رہے ہیں. رخ دنیا کی طرف ہے، منزل اس کی دنیا ہے، اللہ اس کی منزل نہیں ہے، اور رخ اس کا اللہ سے پھر گیا ہے اور دنیا کی طرف رخ ہے. ایسے لوگ بہت کثیر تعداد میں آپ کو مل جائیں گے. اور دور کیوں جائیں، خاتون خانہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، برا نہ مانے، خاتون خانہ یا اس کا میاں، دونوں جو ہے
ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ یہ میں آسانی کے لیے آپ کو یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ خاتون خانہ ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، ذکر کر رہی ہیں اور واعظ سن رہی ہیں، لوگوں کے واعظ سن رہی ہیں، مقصود دنیا ہے، اللہ منزل نہیں ہے، رخ دنیا کی طرف ہے، خواہشات نفس اس کا خدا ہے، شوہر سے سلوک اپنے مرضی سے، اللہ کی مرضی سے نہیں، یا میاں کا سلوک بیوی سے اپنی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے نہیں، رخ دنیا کی طرف ہے دونوں کا، دونوں ایک دوسرے سے اپنی مرضی سے سلوک کر رہے ہیں۔ بڑی 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 سوچنے کی بات ہے۔ نماز روزہ دونوں، نماز روزے کے میاں بیوی دونوں نماز روزے کے پابند ہیں، سخت گرمی میں روزے بھی رکھتے ہیں، بھوک پیاس گزارتے ہیں، لیکن مقصود دنیا، محبوب دنیا، مطلوب دنیا، اللہ کی رضا کیا چیز ہے یہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ 3 دن تک جو ہے بیوی مقاطعہ رکھتی ہے یا شوہر اپنی بیوی سے نہیں بولتا، ہو سکتا ہے کوئی سی بات پہ ناراضگی ہوگی، کوئی غیر شرعی مسئلہ ہو، اس پہ آپ ایک دوسرے سے خفا نہیں ہو جاتے۔ یہ دیکھیں، میں شریعت ہماری زندگی کے لیے ہے، عام زندگی کے لیے شریعت ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے، یہ اخلاق۔ شریعت کیا ہے؟ یہ اخلاق کا نام ہے۔ آپ اللہ کی مرضی سے اپنے اخلاق کو نہیں بناتے، آپ اپنے نفس کے غلام ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ دیکھ لیں، اپنی طبیعت کو آپ نہیں بدل رہے، آپ اپنی طبیعت حضور کے لائے ہوئے دین کے مطابق نہیں بنا رہے، تو آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا دین کا، آپ نے تو دین کو سمجھا ہی نہیں کہ یار صرف نماز روزہ ہی دین رہ گیا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، ہاں ایسا ہم سمجھتے ہیں، بیوی کبھی نماز نہیں قضا کرے گی، شوہر قضا نہیں کرے گا، رات کے اندھیروں میں اٹھ کے جو ہے نماز بھی پڑھیں گے، لیکن طرز حیات، یہ دین جو ہے یہ اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ دین تو صرف یہ نماز روزے کا نام ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم آپ کے قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی ہماری غلطی ہے، اس کو آپ کو نوٹ کرنا ہوگا۔ بہرحال میں اوقال اوحی الیہ، یہ ہم زندگی ایسے گزار رہے ہیں گویا کہ ہم پہ یہ وحی ہوئی ہے، لیکن ہم پہ تو کوئی وحی نہیں ہوئی۔ آج ہر شخص اپنی مرضی کا غلام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کو ہم حق سمجھتے ہیں اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ نفسانی خواہشات یہ تو کوئی وحی الہی نہیں ہے کہ آپ نے نفس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ تو بہرحال اس پہ آپ نے سوچنا ہوگا۔ اللہ تو ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، یہ میں بھی وہی چیز اتار سکتا ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تو ظالم لوگ ہیں، ان کا موت کے وقت کا حال اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب تم دیکھو گے کہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے۔ اب موت کی سختی تو آپ سکرات موت آپ نے سنا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيدُ، موت کی سکرات تو ہیں، تو پھر فرشتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے آ جائیں گے جب اس کے پاس سکرات موت کے وقت، اور اس سے کہیں گے، ہاتھ بڑھائیں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، یعنی ایک ذلت آمیز سلوک اس کے ساتھ ہوگا۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب ملے گا، عذاب الہون، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تم اللہ پہ جھوٹی باتیں کہتے تھے جو حق نہیں تھا۔ اب یہ تو آیت کا یہ حصہ تو ٹوٹلی ہمارے بارے میں ہے، ہم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ھذا کتاب انزلناہ، یہ کتاب میں نے نازل کی ہے، بہت بابرکت ہے کہ اس سے تم نصیحت حاصل کرو، لیکن ہم اس سے نصیحت تو نہیں حاصل کر رہے۔
اور یہ کتاب اس لیے ہے تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ یہ کتاب فرقان ہے، حق و باطل میں امتیاز کرتی ہے، حق بتاتی ہے، حق کیا کہ زندگی کیسے گزارے۔ تو اگر کوئی دیکھیں عذاب الہون، ذلت کا عذاب، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، تم اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، تم نے تکبر کی روش اختیار کر لی تھی۔ دیکھیں متکبرین کی ٹولی میں تو ہمارا شمار ہوتا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، ہم لوگ متکبر ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یہ تکبر ہے۔ آج ہم نے اپنے نفسانی خواہشات کو بڑا کر لیا ہے، اللہ کی بڑا سمجھا ہوا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، یہ متکبرانہ روش ہے۔ قرآن اللہ کا حکم معلوم ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں من حیث القوم اور من حیث الافراد، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور متکبرانہ روش ہے سامنے کرام۔ آج مسلمان کی جو ظاہری حالت ہے اور جو باطنی حالت ہے یہ متکبرانہ ہے۔ اس پہ خاص میرے خیال سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کافی ہے میرا کہنے کے لیے۔ اور دیکھیں بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کہ تم اللہ پہ جھوٹی باتیں کہا کرتے تھے۔ اب یہ غیر الحق کیا ہے؟ اللہ پہ ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جبکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا کرنے سے اللہ کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، عبث ہے۔ ہمیں عبث بے فائدہ فضول پیدا کیا ہے، اسی لیے ہم نے اپنا رخ مجبوراً ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، ظاہر کو منزل بنا لیا ہے، اور ظاہر کے پیچھے دیوانے ہو گئے، ظاہر کے دیوانے ہو گئے۔ تو بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، حق بات تو ہم نہیں کہتے۔ دیکھیں اللہ ہمارا معبود نہیں ہے تو یہ تو ناحق بات ہے۔ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا نہ معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پہ آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، حق یہ ہے کہ اللہ ہی آپ کا معبود ہے، وہی آپ کا مقصود ہے، وہی آپ کا محبوب ہے، اور وہی آپ کا مطلوب ہے، اور لہٰذا اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، کیونکہ حکم اسی کا چلے گا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل ما انزل الله وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ ترجمہ سنا دے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو باندھے اللہ پہ جھوٹ، گھڑ لے، افطرا گھڑنے کو کہتے۔ او قال اوحی الیہ، یا
یہ کہے کہ مجھ پہ وحی کی گئی ہے، ولم یوحا الیہ شیء، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں کی گئی، ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور یا وہ شخص جو یہ کہے کہ میں اتار سکتا ہوں جو کلام اللہ نے اتارا ہے، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم دیکھتے کہ جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ، اور فرشتوں نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوگا، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو ملے گا ذلت کا عذاب، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کرتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا سے تکبر کرتے تھے، احکامات سے تکبر کا رویہ تھا تمہارا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افطرا کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب خدا نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں، اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم خدا پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔